ایک خاص مسئلے کی وضاحت کے لیے آج کی میری گفتگو ہے۔ مسئلہ آپ میں سے بہت ساروں کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں 7-8 محرم الحرام کو پاکستان کے ایک مشہور نعت خوان، جسے جو نیا سٹائل نعت خوانی ہے ذکر والا اور ہلا ہلا، ایک تو ہمارے پرانے لوگ پڑھتے تھے نا، وہ ایک کلاسیکل ترنم سے خاص تہذیب کے ساتھ ایک خاص انداز تھا۔ یہ جو آج کل ہمارے یہاں نئی نعت خوانی کا انداز ہے، سپیڈ سے پڑھنا، اس کا یوں سمجھیں کہ وہ شخص موجد سمجھ لیں، اس کا رہنما سمجھ لیں، اویس رضا قادری صاحب 7-8 محرم الحرام کو ان کے بیٹے بیٹی کی شادی کی تقریب ہوئی، جسے انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ سوشل میڈیا پہ وائرل کیا، ویڈیوز بنائی۔ یعنی اس میں شادی کے تمام لوازمات تھے، اگرچہ اس میں انہوں نے محفل کی، نعت خوانی بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن آخر میں انہوں نے حسب معمول، آپ سب کو پتہ ہے میرے بھائیوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی شادیاں حالوں میں ہوئی ہیں، ہم نے نعت خوانیاں ہی کروائی ہیں۔ ویسے بھی ہمارے اب تو مزاج ہو چکا ہے کہ محفل نعت ہی ہوتی ہے تقریباً شادیوں میں، لیکن بہرحال شادی ہوتی ہے۔ آخر میں انہوں نے باقاعدہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ میری خوشی میں آ کر شامل ہوئے اور میری خوشیوں کو آپ نے دوبالا کیا، جس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی پوری وہ موجود ہے سوشل میڈیا پہ، شادی کی تقریب، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر ایک بات شروع ہو گئی سوشل میڈیا پہ کہ پہلے تو ایک محض جواز اور عدم جواز کے فتوے کی بات تھی کہ شادی کرنی چاہیے یا نہیں، تو پیچھے ایک دفعہ آگے جی جائز ہے، حالانکہ ان بزرگوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ شادی کرو، انہوں نے بھی کہا تھا جی جائز ہے۔ اور ایک فتوے کے ذیل اور ضمن میں انہوں نے کہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ روافض کے ہاں اگر ان دنوں میں شادی کر دی جائے تو شادی ہوتی نہیں ہے، یعنی حرام ہے۔ تو اس فتوے کا مقصود یہ ہے کہ بھئی اگر نکاح کر دیا جائے تو اولاد حلالی پیدا ہوتی ہے، یعنی ثابت النسب ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے یا وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بدکاری کریں گے بعد میں۔ یہ مقصد تھا، لہذا جائز کا مطلب ہے کہ اگر کسی مجبوری کے تحت کسی وجہ سے نکاح کر دیا، ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لڑکی بھاگ کے چلی گئی، عدالت نے آرڈر دیا چلو بھائی نکاح کر لو، تو عدالتی آرڈر پہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اور میں اس کو پازیٹیولی بیان کروں تو یوں سمجھو، دیکھو ہماری سوچ پازیٹیو بھی تو ہے کہ بھئی دولہا دلہن عمرے پہ گئے ہوئے تھے ہیں جی، ویزا ان دنوں میں لگا وہاں پر، یا حج پہ گئے ہوئے تھے، وہیں پہ کوئی پروگرام بن گیا، لڑکی لڑکوں والوں نے کہا یار شادی تو جا کر پاکستان کر لیں گے، کیوں نہ ہو کہ سرکار کی مسجد میں بیٹھ کے نکاح کر لیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حج کے بعد بہت سارے حاجیوں کو محرم شریف جو ہے نا وہ مدینے میں ملتا ہے۔ میں خود جب حج پہ گیا تو مجھے عشرہ محرم مدینے میں ملا۔ اب وہاں انہوں نے بیٹھ کے اگر ایجاب قبول کر لیا تو نفس مسئلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ روافض کے فتوے کے مطابق وہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے اور وہ اس کی بیوی نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی بیوی ہے، وہ نکاح ہو گیا ہے، اب آگے آنے والی ان کی اولاد ثابت النسب ہوگی، حلالی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ان کا فتویٰ ہے کہ ان دنوں میں مطلقاً قربت بھی جائز نہیں ہے یا جماع جائز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس رد میں علماء اہل سنت سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا۔ ظاہر ہے یہ کسی بھی سنی کی کتاب میں ایسا نہیں ہے کہ جناب فلاں دن شادی جائز ہے اور فلاں دن نہیں ہے۔ صرف محرم نہیں، سال کے 12 مہینوں کے کسی دن کے اندر بھی ایجاب قبول ہو جائے، حتیٰ کہ کعبہ شریف کی یتیم میں بیٹھ کر بھی لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 گواہ موجود ہیں، ایجاب قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نکاح کرنا اور چیز ہے اور شادی رچانا اور چیز ہے۔
یہ میرا مقدمہ نمبر 1 ہے۔ مقدمہ نمبر 2 یہ ہے، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو فی نفس ہی جائز مباح ہوتے ہیں، لیکن خاص اوقات، خاص حالات یا خاص کسی وجہ سے وہ جائز کام بعد میں منع کر دیے جاتے ہیں۔ بطون کتب میں ان کے جواز پر رسول اللہ کی حدیثیں ہوتی ہیں، لیکن فتویٰ کسی سے پوچھو گے یا عرف عام میں جب دیکھو گے تو اس پر منع کیا جائے گا، اور اس کام کرنے والے کو زجر و توبیخ، حتیٰ کہ اس کو دھکے بھی دیے جائیں گے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں اور بڑے توجہ سے سننا ہے۔ بخاری شریف، یار میں وقت کو بچانا ہے ذرا، اس لیے میں ذرا جلدی جلدی پوری روایتیں نہیں پڑھتا، صرف حوالے دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ بخاری اور مسلم، ابو داؤد، احمد بن حنبل، کئی کتابوں میں ہے۔ مثلا میں سب سے پہلی روایت پڑھ دیتا ہوں۔ مستدرک للحاکم میں امام حاکم اس حدیث کو صحیح کہا ہے، علی شرط صحیحین۔ ابو داؤد میں ابن حبان کی صحیح میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعال ولا خفاف، یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ جوتے پہن کر اور موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے، تم جوتے پہن کے نماز پڑھا کرو۔ حضرت صاحب سن رہے ہو؟ حضور نے کہا سارے ہو گیا نا، منہ کھل گیا نا، اسی واسطے میں حدیث پڑھی ہے۔ حضور نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہوئے جوتے نہیں پہنتے، تم بولتے جو پہن کے پڑھو۔ حضرت انس بن مالک سے مروی بخاری کی حدیث ہے، اکان رسول اللہ یصلی فی النعلین، کیا حضور جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ یہ مسند احمد بن حنبل، مسلم شریف اور دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے۔ اب ایک اور حدیث سنو، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے نالین جوتے مبارکہ دوران نماز اتارے اور ان کو بائیں طرف رکھا۔ یہ دیکھتے ہوئے صحابہ نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا اور پوچھا کہ تم لوگوں نے یہ جوتے اتارے، ما حملکم علی القاء نعالکم، تم نے جوتے کیوں اتارے، وجہ کیا ہے؟ عرض کی سونیا ہماری وجہ کیا ہے؟ آپ نے اتارے، ہم نے بھی اتارے۔ یہاں تو لمبی بحثیں ہیں ہی نہیں، آپ نے اتارے، ہم نے بھی اتار دیے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں چلتے ہوئے آ رہا تھا، توجہ نہیں گئی، میں علم نہیں کہتا، میں توجہ کی بات کرتا ہوں۔ توجہ اور ہوتی ہے، علم اور ہوتا ہے۔ کئی لوگ حضور کے علم پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں، ہم علم کی بات نہیں کرتے، ہم توجہ کی بات کرتے ہیں۔ اور اس مسئلے کو ذرا سمجھیے، یہ علم کیا ہوتے ہیں اور توجہ کیا ہوتی ہے۔ والد صاحب کا کیا نام ہے؟ نام میرے پوچھنے سے پہلے دور دور تک تمہارے ذہن میں والد صاحب تھے، ان کا علم بھی ہے؟ یار علم اس کا بیٹا ہے، علم ہے کہ میرا باپ فلانا ہے، اس کا نام فلانا ہے، لیکن توجہ نہیں ہے، دور دور تک کوئی خیال ہی نہیں۔ تو میں نے لفظ بولا تو فوراً توجہ ہو گئی۔ آپ یہاں یہ گلاس پڑا ہے، جگ پڑا ہے، یہ میں اٹھ رہا ہوں، میری توجہ ادھر ہے، آپ کی طرف متوجہ ہوں، میرا ٹھوکر لگی، یہ چیز گر گئی، کیا مجھے جانتا بھی نہیں ہوا، خود میں نے رکھا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے، اس کو کہتے ہیں توجہ۔ تو رسول خدا کی کئی معاملات میں توجہ نہیں ہوتی تھی، جیسے یار لوگ کہتے ہیں جی علم نہیں تھا، سونیا علم اور ہوتا ہے، توجہ اور ہوتی ہے، ان چیزوں میں فرق کرو۔ تو حضور کی توجہ پاک نہیں گئی، تو آپ نے فرمایا میری توجہ، یعنی فرمایا میں آ رہا تھا تو میرے نالین کے ساتھ کچھ چیز لگ گئی۔ پھر ذرا پروٹوکول دیکھو نا، فرمایا میں جیسے ہی نماز میں کھڑا ہوا نا تو سونا جبریل آ گیا، اس نے عرض کی سرکار آتے ہوئے آپ کے نالین پاک سے کوئی چیز مست ہو گئی ہے، نالین پاک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں
آج کے بعد جب تم مسجدوں میں آیا کرو نا تو جوتے چیک کر لیا کرو، اگر کسی کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی ہو تو اس کو رگڑ کے صاف کر دیا کرو. اور فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، حدیث کے الفاظ ہیں فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، تو جوتے صاف کرے اور پھر جوتے پہن کے نماز پڑھے. جی اور ذرا سبحان اللہ کو. یہ صحیح ابن حزیمہ میں، احمد میں، مسند احمد بن حنبل میں، مسند دارمی میں اور ابو داؤد میں ہی حدیث ہے. ایک اور حدیث سنو. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے دادا روایت کرتے ہیں کہ حضور کو میں نے دیکھا کہ آپ نے ننگے پاؤں بھی نماز پڑھی اور جوتے پہن کے بھی نماز پڑھی. اب میں آپ سے ایک اور، بلکہ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور وہ جوتوں کو اتارنا چاہے، دھیان رکھیے وہ حدیث کیسی ہے، جوتوں کو اتارنا چاہے تو فلا یعذبہما احدا، جوتے اس طرح نہ اتارے کہ کسی اور کو تکلیف ہو، بلکہ چاہیے تو یہ کہ وہ سامنے رکھے اور لیصلی فیہما، یہ جوتے پہن کے نماز پڑھ لے. ایسی میں درجنوں حدیثیں آپ کے سامنے یہاں پڑھ سکتا ہوں کہ جن میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے خود بھی جوتے پہن کے نماز پڑھی، صحابہ کو حکم دیا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا یہودیوں کی کیا کرو، مخالفت کرو. اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا مجھے جواب دو. مجھ سے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کسی عالم دین سے سوال ہوگا کہ نماز کے دوران جوتے پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز، صاف جوتے مسجد میں لے کے جانا جائز ہے یا ناجائز، تو وہ حدیثوں کو دیکھ کر فتویٰ کس کا دے گا؟ جائز کا دے گا. لیکن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ عرف اس وقت کا تھا، آج کا عرف اس کے اگینسٹ ہے. آج جوتے پہن کے مسجد میں جانا مسجد کی بے ادبی سمجھی جاتی ہے. آج جوتے پہن کے نماز پڑھنا یہ ایک بے ادبی کا سلسلہ سمجھا جاتا ہے. اور اس میں بھی یہ خاص حالاتوں جیسے مجاہد جہاد کے میدان میں فوجی پڑھ رہے ہیں ان کا مسئلہ اور ہے. لیکن جس وقت ہم عام عرف میں جوتے پہن کے، اب یہ حدیثیں میں نے آپ کو بتا دی، تمام اہل سنت کی مین سٹریم کتابوں کے اندر موجود ہیں. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، کل آپ لوگ یہ جوتے پہن کے کراچی کی جو بڑی مسجد ہے میمن مسجد یا ویس قادری کی ایک مسجد ہے، اس میں آپ دگڑ 15-20 بندے جوتے پہن کے چلے جائیں، یا آپ یہ 7 دیوبندیوں کی مسجد میں چلے جائیں یا شیعوں کی مسجد میں چلے جائیں یا کسی سنی کی مسجد میں چلے جائیں، جوتے پہن کے دگڑ صفوں میں جا کر کھڑے ہو جائیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا لوگ آپ کو روکیں گے کہ نہیں؟ مولوی آپ کو روکے گا کہ نہیں؟ بولو یار، بولتے جاؤ یار. اور پھر سب سے زیادہ سنت پہ عمل تو مسجد حرام میں ہونا چاہیے، مسجد نبوی میں ہونا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہاں جاتے ہو تو وہاں تو شہر میں ہی جوتے نہیں پہنتے. رسول خدا نے تو فرمایا صحابہ کو میری مسجد میں آؤ تو جوتے پہن کے آؤ. سوال یہ ہے کہ باقی سنتیں جائز ہیں، یہ سنت پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ بولیے دلیل ہے. میری بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ کی حدیثیں ہیں. سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ہے کہ اس عرف میں اس وقت یہودی اپنی عبادت گاہوں کے اندر جوتے اتار کے جاتے تھے. اس لیے مخالفت میں کہا وہ جوتے پہننے کو ناجائز و حرام سمجھتے تھے، اس لیے رسول خدا نے ان کی مخالفت کے لیے بیان جواز کے لیے یہ بیان کیا. لیکن آج یہودیوں عیسائیوں کا عرف بدل گیا، لہذا آج مساجد میں، عبادت گاہوں میں اور دیگر جتنی بھی مقدس جگہیں ہیں وہاں جوتے پہن کے نہیں جائیں گے، جوتے اتار کے جائیں گے. اب اگر کوئی آدمی کسی ولی اللہ کے مزار کے سرانے جا کے جوتے پہن کے چلا جائے، گولڑا شریف، لاہور، کراچی، کہیں بھی، میں صرف ان لوگوں کو جو اس وقت سوشل میڈیا پہ کچھ کو تو درد ہو رہے ہیں ان کے لیے ہے ہی نہیں، کچھ وہ ہیں جن بیچاروں کو جہالت ہے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں جن کے سامنے میں انشاءاللہ سارے فتووں کا بالکل کچا چٹا ایک کروں گا.
وہ سب کچھ میں کروں گا، لیکن میں صرف کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ پیش کیا جاتا ہے کہ جی فتاوی رضویہ شریف میں آپ سے سوال ہوا کہ روافض ان دنوں میں شادیاں نہیں کرتے تو یہ جائز ہے یا انہوں کا نکاح کرنا جائز ہے، اور وہ میں پہلے کہہ چکا. اب اگلی دلیل سنو نا. سوال یہ ہے کہ ایک کام حدیث سے ثابت ہے. اب کوئی ولی اللہ کے مزار پہ چلا جائے، لاہور کراچی کی فیضان مدینہ مسجد میں چلا جائے، لاہور کی داتا صاحب کی مسجد میں چلا جائے، آمنہ مسجد میں آ جائے، یا کسی بھی درگاہ یا مسجد میں جوتے بوٹ شوٹ کس کے چلا جائے اور اس کو بندہ کہ بدتمیزی ہے، وہ آکے کیڑی بدتمیزی؟ حدیث تے عمل ہے. بتاؤ وہ جوتے چیک کرائے، مولوی صاحب ادھر آؤ، تھلے ہو، ایسا ہے منہ تلے کرو میرے جوتیاں نہ، کوئی نجاست ہے وے جی نہیں. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے. یار مہربانی کر دے، وہ حدیثوں کی برمار کر دے. تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس بندے کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہوگی؟ کیا اس کی روایتیں، بیان جواز کی حدیثیں، یہ چیزیں لوگ سنیں گے؟ بلکہ چند وجوہات کی بنا پر اس پہ فتویٰ ٹھک جائے گا. نمبر ایک، وہ عرف اور تھا، یہ عرف اور ہے. نمبر دو، ہمارے عرف کے اندر جوتے پہن کے مقدس جگہ پر آنا بے ادبی ہے. نمبر تین، سارے مسلمان جوتے اتار کے آتے ہیں، اے تو نواں کٹا کیوں کھولے؟ تو وہ آگے سے کہ میں بیان جواز بتانا چاہ رہا تھا اس لیے. تو کیا یہ دلیل یہودیوں کی مخالفت والی، بیان جواز والی اس کی سنی جائے گی؟ بلکہ اسے کہا جائے گا تیرا اس بات پہ اڑنا. اور ایک تو ہوتے ویسے بیان جواز، اور اگر بندہ چیلنج کر کے کہے میں جتیاں آئندہ تو بات پا کے آواں گا، مینوں ڈک کے دسو، تے پھر انہوں ڈک کے کٹن گے نہیں لوگ. بولو نہیں یار، فتنہ پڑے گا کہ نہیں؟ تو یہ شخص فتنہ جگانے والا ہوگا کہ نہیں؟ یہ شخص فتنہ بڑھانے والا ہوگا کہ نہیں؟ یہ شخص غلط ہوگا کہ نہیں؟ حالانکہ وہ تو حدیث پہ عمل کر رہا ہے. اس لیے مقدمہ نمبر دو، کئی جائز کام ایسے ہوتے ہیں جو فی نفس ہی تو جائز ہوتے ہیں، لیکن خاص حالات، خاص اسباب، خاص اوقات اور خاص عرف کی وجہ سے ان کے جائز ہونے کے باوجود ان کو منع کر دیا جاتا ہے. اسی طرح آئیے کمان فی نفس ہی شادی کرنا جائز ہے سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی. توجہ ہے، بلکہ یہ 2 مقدمے ہو گئے. اگلا ذرا تیسرا مقدمہ بھی سن لو. سبحان اللہ کی آواز ساتھ ساتھ آگے اونچا ذرا بولیے، اونچا بولیے. مقدمہ نمبر 3، بہت سارے کام فی نفس ہی جائز ہوتے ہیں لیکن کسی خاص تشبہ کی وجہ سے وہ کام منع ہو جاتے ہیں. مثلا سارے سال میں آپ جس رنگ کا کپڑا جس دن پہنے، بھائی اونچا بولو یار، فی نفس ہی ہر قسم کے رنگ کا کپڑا، اونچیاں بولو، جائز. کالا، سفید، نیلا، پیلا، بڑکیلا، سرخ، جو مرضی پہنے جائز. لیکن جب کسی خاص دن وہ کپڑا کسی خاص مذہب کی علامت اور ان کی پہچان بن جائے، جب وہ دن آئیں گے تو اس قوم سے تشبہ سے بچنے کے لیے وہ کپڑا پہننا منع ہو جائے گا. مثلا باقی سارے سال آپ بے شک وہ جو یہ جو کلر ہوتا ہے جس کو زعفرانی کلر کہتے ہیں، یہ آپ پہنے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن جن دنوں میں ہندوؤں کا میلہ ہوتا ہے، بھائی جن دنوں میں ان کا وہ میلہ ہوتا ہے جو اس دن وہ سارے یہی کپڑا پہنتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہے نہیں، لہذا میں پتہ نہیں ہے کہ انڈیا میں ہے. اس قسم کا کپڑا ان کا ایک پورا مذہبی لباس ہے. باقی سارا سال جائز ہے، لیکن اس میلے کے آڑے گاڑے میں وہ کپڑا پہننا منع ہو جائے گا شرعاً. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ کہیں نہ کہہ دیں کہ ہندو جا رہے ہیں یا مسلمان جا رہے ہیں. بھائی توجہ ہے، آپ کو یہ بڑی توجہ سے سننا ہے. اسی طرح فقہائے کرام نے اور اسی احمد رضا نے جس نے جواز کا فتویٰ دیا نا فی نفسی، انہی احمد رضا نے فرمایا ویسے تو سارا سال
جو مرضی یہ کپڑے پہنو، لیکن محرم کے عشرے میں 3 قسم کے کپڑے نہیں پہننے. بولو 3 قسم کے کپڑے، اونچا بولیے، 3 قسم کے کپڑے نہیں پہننے. کون کون سے کپڑے جی 3 قسم کے؟ نمبر 1 بلیک، نمبر کالا، نمبر 2 سبز، اور نمبر 3 بھڑکیلا سرخ. اچھا اب آپ کو یہ کچھ چیز سمجھ نہیں آئے گی، لیکن احمد رضا بریلی اور ان علاقوں کو سامنے رکھ کر یہ فتویٰ دے رہا ہے. کیوں؟ پوچھا گیا جی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی وجہ میری یہ ہے، یہ ہمارا یہ اس کے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو بلیک کپڑا ہے یہ روافظ کی پہچان ہے، جو سبز ہے یہ مبتدئین تعزیہ داروں کی پہچان ہے، اور جو رنگین بڑکیلا کپڑا ہے یہ ناسبیوں اولاد رسول کے دشمنوں کی پہچان ہے. کیوں؟ کہ جیسے روافظ بلیک کلر کے کپڑے بطور سوگ اور اس کے پہنتے ہیں، فرمایا ویسے ہی ناسبی خوشی کے اظہار کے لیے یہ بڑکیلے کپڑے پہنتے ہیں. لہذا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی سنی مسلمان ان دنوں میں یہ کپڑے نہیں پہنے گا. کیوں؟ تاکہ تشبہ روافظ، تشبہ مبتعدین اور تشبہ نواسب سامنے نہ آئے. یعنی رافضیوں، ناسبیوں اور بولیے بدعتیوں کی تشبہ، ان جیسا دکھنے کی ممانعت کرنے، اس لیے تاکہ ان جیسا دکھنا لازم نہ آئے. اس وجہ سے کیا کر دیا؟ بولو منع کر دیا. اب ذرا توجہ کریں، یہ سرخ کپڑا کیوں منع کیا گیا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ناسبی ہیں، دشمنان اہل بیت یزیدی، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ یہ محرم کے دنوں میں خوشیاں مناتے تھے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ روافظ کے برعکس یوم عاشورہ کو ناسبیوں کا طریقہ شامیوں کا یہ تھا کہ یذبحون الحبوب ویغتسلون ویتطیبون ویلبسون افخر ثیابهم ویتخذون ذلك اليوم عیدا یصنعون فیہ انواع الاطعمہ ویذرون السرور والفرح یریدون اناد الرفث ومعاکستهم. توجہ سننا، رافضی ان دنوں میں وہ کام کرتے جس میں ایک عالی قسم کا سوگ ہو. اس کے مقابلے میں جو یزیدی ہیں وہ کیا کرتے؟ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ محرم کی 10ویں کو، خیال کریو ذرا، محرم کی 10ویں کو وہ کیا کرتے؟ پکوان پکاتے، نہاتے دھوتے، خوشبوئیں لگاتے، بڑے عالی شان قسم کے کپڑے پہنتے، اور اس دن کو اس طرح سیلیبریٹ کرتے جیسے عید ہوتی ہے. اس میں طرح طرح کے کھانے پکاتے، خوشیوں کا اظہار کرتے، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے کہ ہم رافضیوں کو چڑھا رہے ہیں. توجہ ہے، ہم رافضیوں کو چڑھا رہے ہیں. اور وہ 10 محرم کو کیا کرتے؟ عید کرتے. اب یہ ایک ناسبیوں کا طریقہ تھا کہ وہ محرم کے دنوں میں طرح طرح کے کھانے عالی شان قسم کی جناب بناؤ سنگار کرتے. اب بے شک روایتوں کے اندر موجود ہے کہ یوم عاشور کو، یعنی اس مناسبت سے جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی تھی فرعون سے، اس حوالے سے روایتوں میں موجود ہے کہ اس دن خوشیوں کا اظہار کرو، اس دن تم جناب اس دن کو اس مناسبت سے تم سیلیبریٹ کرو. لیکن جو میں پہلے مقدمہ آپ کے سامنے بیان کر چکا، لیکن جب سن 61 میں واقعہ عائلہ کربلا کا وقوع ہوا، اس کے بعد اب اس دن کو خوشیوں کا اظہار کرنا ایک خاص قوم کی وجہ سے منع قرار دیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ایک خاص قوم کا
ایک شعار ہو جائے گا، ان کی پہچان ہو جائے گی۔ لہذا اگر 10 محرم کو کھانے شانے پکائے، کنگیاں شنگیاں کی، بن ٹھن کے باہر نکلے، پوں پاں شوں پاں کرتے رہے، تو یہاں سیدھا سیدھا تشبہ آئے گا، اے بھی کتا یزیدی جا رہے، اے بھی لانتی جا رہے۔ ہر بندہ پہچان لے گا کہ یہ ناستی جا رہا ہے۔ اس وجہ سے میں نے اپنی خطابات میں کہا کہ 10 محرم کو خصوصی طور پر یہ بننا سمرنا، تو سرمے لگانا، تو کپڑے پہننا، تو سارا، تو مجھے کہا گیا یہ حدیث صحیح کا منکر ہو گیا۔ وہ حدیث میں تو وہ ہے کہ تسی جڑیاں جتیاں لا کے آندے ہو بغیر تو تسی منکر نہیں ہویا۔ جہالت کی بات کرتے ہو۔ جس ریزن کو میں نے بیان کیا وہ ریزن کیا تھی؟ وہ ریزن تھی تشبہ نواسب۔ اب ذرا سننا، میں آپ سے توجہ چاہوں گا، ذرا غور سے سنو۔ یعنی ناسبی نئے بڑکیلے کپڑے پہنتے تھے کہ جس سے خوشی کا اظہار ہو۔ ہمارے امام نے کہا چونکہ ان کپڑوں کی وجہ سے بھی ذہن میں یہ بات جا سکتی ہے کہ شاید اس بندے نے کپڑے بولو خوشی کے لیے پہنے، اور پاویں اندروں محبے والے بیت ہی کیوں نہ ہوئے، لہذا اس کے لیے بھی پہننا منع ہے، پہننا جائز نہیں ہے۔ تشبہ سے بچنے کے لیے، موقع تہمت سے بچنے کے لیے، ان ناسبیوں کے ساتھ اشتباہ سے بچنے کے لیے اب سرخ کپڑے پہننا یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھائی کیا پتا اس کے پاس ہو ہی نہیں، ایک غریب جنا اس کو دوسرے کپڑے ہی کوئی نہیں ہیں، تو اب وہ منع کر دیا کہ اس میں ایک دور سے علاقہ خوشی موجود ہے، تو جو کام سر سے لے کے پاؤں تک ہو ہی خوشی والا۔ بھائی شادیاں یہ تمام عرفوں کے اندر، چاہے پاکستان ہو، دنیا کا جو بھی ملک ہو، اس میں شادی کرنا یہ شادی خوشی کا ایونٹ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ وہ جو نعت خان صاحب ہیں انہوں نے اپنی شادی کی اس تقریب میں مہمانوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا آپ کے آنے پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے آنے سے میری خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ کیا ہو گیا؟ خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ تو اب جو چیز ہوتی کس کے لیے؟ خوشی کے اظہار کے لیے، شادی نام ہی خوشی کے اظہار کا ہے۔ تو اب ذرا سنیے، اگر تشبہ نواسب ناسبیوں کے تشبہ کی وجہ سے وہ میز ایک کپڑا پہننا منع ہے، تو پھر جو کام ہے ہی سراپا خوشی وہ عین محرم کے دنوں میں کرنا کیسے جائز ہوتا تھا؟ فی نفس ہی جب سوال ہوگا کہ بتاؤ سرخ کپڑا پہننا جائز ہے کہ نہ جائز، دنیا کا ہر مفتی کہے گا جائز ہے۔ بتاؤ سبز کپڑا پہن، وہ کہے گا جائز ہے۔ لیکن جب ساتھ یہ کہا جائے گا 10 محرم کو پہنا ناجائز ہے، یار 2 منٹ پہلے تو کہہ رہا تھا جائز ہے، اب کہہ رہا ہے ناجائز ہے، تو وہ کہے گا صرف بیان جواز کے لیے تو جائز ہے، لیکن جو باقی امور اس کے ساتھ لگ گئے ان کی وجہ سے ان دنوں میں پہننا ناجائز ہے۔ اسی طرح شادی ہر وقت جائز ہے، لیکن ان خاص حالات کی وجہ سے محرم شریف کے اس عشرے کے احترام کی وجہ سے شادی ان دنوں میں کرنا کئی خرابیوں کا باعث ہے۔ نمبر 1 ناسبیوں کے ساتھ مشابہت ہے، نمبر 2 مقام تہمت ہے، یہ تہمت کی جگہ ہے، نمبر 3 فتنہ اٹھانا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ایک بندہ کہے میں صرف حدیث پہ عمل کرنے کے لیے جوتے پہن کے امام صاحب کے پیچھے آج نماز پڑھوں گا، اسے تھپڑ مار کے باہر نکالا جائے گا کہ ساری قوم تو جوتے اتار کے پڑتی ہے، تو جوتے پہن کے اس پوری امت کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں اوئے اب تو دیوبندی، شیعہ، سنی تمام مکاتب فکر سوائے وہ ایک طبقہ ہے جو پکا یزیدیوں کا ٹولہ، اس کے سارے لوگ ہی اس بات پر متفق ہیں کہ ان ایام میں شادیاں نہیں رکھی جاتی، کیونکہ اس سے معاشرے میں کئی فتنے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ ظاہر ہے ایک بندے کی شادی آئے گی تو شادی اس بارات کے اندر وہ بین باجے بھی ہو جائیں گے، اندر تعلیم والی بھی ہو جائے گی، تو دوسرے مسلمان خواہ بولیں گے کہ آج نواسہ رسول کے اور خاندان رسول کے غم اور علم کی یہ کیفیات کا موقع ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اس سے فتنہ پڑے گا۔ لہذا فتنہ میں ڈالنے والا جائز کام بھی اس خاص حالت کی وجہ سے ناجائز ہو جاتا ہے۔ اب میں اور ایک بات کر رہا ہوں، خدا کے لیے آج اس میری بات کو توجہ سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، آپ نے بڑی عام بات ہے۔
محرم کا غم عام غموں جیسا نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ محرم کا غم عام غموں جیسا نہیں ہے۔ اور میں اگلی بات ایک اور بھی کر دوں، یہ ناسبیوں اور یزیدیوں کا شعار تھا پاکستان میں شادیاں کرنا۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں سننے والوں کو، جب کراچی کا ایک ناسبی محمود عباسی، اس نے یہ تحریک شروع کی، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر اسرار صاحب وہ فوت ہو گئے، اب ہم ان کو کیا کہیں، انہوں نے 10 محرم کو اجتماعی شادیاں کی، اور پھر جھانگ کے اندر اجتماعی شادیوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ وہ ایک خاص گروہ تھا، ایک خاص گروپ تھا، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، جو رافضیوں کے مخالفت کی وجہ سے انہوں نے جنگ کے اندر حالات کو کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کام کیا۔ تو آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں، آپ سب لوگ جو پرانے ان کو پتہ ہے، اب جو کل والے ابھی مدرسوں سے فارغ ہوئے ٹانٹاں شروع کر دی، ان کو کیا پتا۔ ہمارے بڑے بڑے تمام علماء نے، ہم اس وقت طالب علم تھے، تمام علماء ممبروں پہ بیٹھ کے رد کرتے اور کہتے یہ ناسبی ہیں، یہ دشمنان اہل بیت ہیں، ان دنوں میں کون شادیاں کرتا ہے۔ اگر بھول نہ گئے ہوں تو میں انہیں یاد دلواتا ہوں، ذرا اٹھاؤ پر بزرگوں کی، ملتان والے بزرگوں کی، کراچی والے بزرگوں کی تقریریں اٹھاؤ، اور پچھلی اٹھا کے سنو، تقریریں موجود ہیں، وہ کہتے تھے یہ اہل بیت کی دشمنی سے خالی نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور اس کے بعد پھر عرب کے اندر آپ کو پتا ہے ایسا انہوں نے سلسلہ کیا کہ اب عرب میں پورے سال کو چھوڑ کر اس مہینے میں وہ شادیاں رکھتے ہیں، صرف اس، چونکہ وہ یزیدی زیادہ تر ذہنیت ان میں آ گئی ہے بعض ملکوں میں، تو اب جب یہ عرف ہی کس کا ہے، یزیدیوں کا، کہ وہ اہل بیت کو چڑھانے کے لیے یہ شادیاں کرتے ہیں، تو پھر ایک نعت خان جو صبح و شام عشق رسول کے لیے جھوم جھوم کر پڑے، اور وہ خاص اس عشرے کو اور اس کی اس تاریخ کو جس دن اہل بیت پہ پانی بند کیا گیا، اس دن کو خاص کر کے وہ اپنے بیٹوں کے بیٹیوں کے ولیمے کرے، تو پھر اس پر حنیف قریشی بولے تو پھر سب کو موت پڑے اور جاؤ جہنم میں، مجھے کسی مولوی کسی نعت خان کی ضرورت نہیں، مجھے محمد عربی کی آل پیاری لگتی ہے۔ اور اس نعت خان کو یہ کہا گیا کہ یار تو کیا کر رہا ہے، یہ ڈیٹ چینج کر دے، اس دن رولا پڑے گا۔ کہنے لگا میں کروائی رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کروائی، اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر امت کے اندر فتنہ باز بنا، وہ امت کے اندر اور مسلک کے اندر ہو۔ یہ کام تو عام دیوبندیوں نے، دیگر مسلک والوں نے بھی ایسا نہیں کیا، ان کے کسی نامی گرامی بندے نے اس دن کو نہیں چنا۔ وہ ظالموں، تم عشق رسول کے دعوے کرو، تم عاشق رسول کے ٹھیکیدار بن جاؤ، اور تم محمد کے گھرانے کے خوشیوں اور غموں کا خیال نہ رکھو، اور پھر ہم تمہیں جناب آگاہ بھی نہ کریں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور میں ان خطیبوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نعت خان شعر پڑھ دے، علی ورگا سمانے تھے، تو وہ ممبر پہ آ کر روتے او خدا کا لیے رنگ بدلو۔ حضرت صاحب آپ کو یہاں رونا کیوں نہیں آیا؟ جب علی کوئی نعت خان کروائے اس دن آپ کو رونا آ جاتا ہے۔ ایک عام چھوٹے چھوٹے نعت خان بیچارے جن وہ اگر کوئی غلط شعر پڑھ دیں، کئی ہمارے پیر اور مولوی ان کو گھروں میں بلا کر توبہ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک یہ توبہ نہ کریں ان سے بائیکاٹ ہو جائے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اویس قادری کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ ٹی ویوں پہ پڑھتا ہے، وہ خود سیٹ ہے، وہ کئی جگہ پر پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہاں درد ہوتا ہے۔ نہ مسئلہ یہ نہیں، اگر وہ صحابہ کے حوالے سے اس سے کچھ گڑبڑ ہوئی ہوتی تو آپ یقین کریں ڈانگ آپ کی سیدھی ہوتی۔ رولا یہ یا حملہ جو اہل بیت پہ ہوا ہے، اس لیے آپ پہ یہ نہیں اثر ہوگا، کیونکہ اہل بیت کو آپ نے لگم لگا سمجھا ہوا ہے، ان کے لیے جو مرضی کرے۔ اور پھر میں ایک اور بات، میرا گفتگو والا کلپ وائرل ہوا، ایک طرف وہ نعت خان، ایک طرف میرے فقیر آپ سب کے سامنے، اب اس کی حمایت میں لگڑ بگڑ سوشل میڈیا پہ تحریریں تقریریں سب آ گئیں۔ 2 دن پہلے
سکھر کے اندر میرے آقا کے یار حضرت سیدنا فاروق اعظم، ان کے لیے وہ گستاخی کی گئی کہ ہمارے کلیجے جل گئے، ہمارے مفتی چمن زمان صاحب زخمی ہو گئے، وہاں سنیوں نے احتجاج کیا، ان ساروں کی ماں مر جائے انہوں نے ایک لفظ بھی لکھا ہو، انہوں نے ویلاگ بنائے ہوں، انہوں نے بلاگز لکھے ہوں، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں، لیکن ادھر وہ کیا اس ایک ناتھان کی عزت عمر فاروق کی عزت سے زیادہ ہے؟ اور پھر ایک لاہور کا یزیدی میں عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرت سیدنا امام حسین کے خلاف بول رہا ہے، وہ یزید کی حمایت کر رہا ہے، ان میں سے کبھی یہ مولوی بولے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے تمہیں جس کو کہتے ہیں نا فہم چاہیے، تم جب فقیر کے خلاف بولتے ہو یہ لگڑ لگڑ، وہ ایک شمر شمر نام کا ایک مولوی ہے، اسے دنیا میں کوئی بندہ نہیں جانتا تھا، وہ میرے خلاف بولا، اس کو جو درد رکھنے والے تھے نا یہ بغض اہل بیت کا جن کو ٹیکا لگا ہوا ہے، انہوں نے جناب اس کو دھڑا دھڑ بلانا شروع کیا، اب اس کی دیکھا دیکھی جو مشہور ہونا چاہتا ہے وہ اس فقیر کے والے سے بولتا ہے، میں کہتا ہوں تم اپنی جگہ سمجھتے ہوگے، ہم نے بڑا تیر مار لیا، تمہیں یہ پتہ نہیں میں اس علی کا غلام ہوں 66,000 ممبروں پر جس علی پر لعن طعن ہوا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اپنے کاز کو چھوڑ دیں گے، ہم اہل بیت کے قصیدے اور ان کا دفاع چھوڑ دیں گے کہ مجھے تم گالیاں اور شروع ہو جاؤ؟ مجھے اب کوئی کہتا ہے اچھا ایک اور شغل کی بات سنو، میں نے شیخ رشید سے اپیل کی کہ آپ جو ہے نا وہ 14 اگست 13 اگست رات والا پروگرام کینسل کریں، تو اس نے کینسل کیا، میرا ویڈیو وائرل ہوا، وہ زیادہ وائرل ہوا، وائرل ہوتے ہوتے انٹرنیشنل میڈیا تک چلا گیا، جس میں کوئی شام یا غالباً ایران کا کوئی چینل ہے، انہوں نے یہ رپورٹنگ کی کہ پاکستان کے ایک سنی مفتی نے اپیل کی اور جس کی وجہ سے جناب وہ جشن جو ہے نا وہ کیا ہو گیا ختم۔ بھائی ایک طرف وزیر داخلہ ہے اور ایک پورا ایک سسٹم ہے، گورنمنٹ کا بندہ ہے، ایک بندہ اس سے اپیل کرتا ہے اور وہ اس چیز کو تو بتائیے نیوز بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بالخصوص ایرانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اہل بیت کے لیے کام کرتے ہیں، تو انہوں نے تو اپنے مقصد کی ہر خبر انہوں نے دینی ہے۔ لو جی کل سے وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں اس میں لفظ بار بار شادی شادی آ رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی والا چکر ہے، حالانکہ شادی فارسی میں خوشی کو کہتے ہیں۔ میں نے وہاں وہ نیچے فارسی بھی ان کو نہیں آتی نا کہ اس کا ترجمہ یہ پڑھیں، تو اب وہاں وہ جشن سے منع کرنے کے لیے میں نے اپیل کی، میری ویڈیو آپ کو پتہ ہے وہ یکم یہ 2 محرم کو بلکہ اس سے بھی ایک دن پہلے وہ جو ہے نا وائرل ہوئی تھی، اب اس کو لا کر کہتے ہیں ہاں اسی نہیں کہتے سے ہاں اے رافضیاں واسطے کام کر رہے ہیں، اچھا تو پھر جدوں میں کڈیاں بی بی سی دیاں رپورٹاں، میں اب سوال پوچھتا ہوں کیا بی بی سی نے، ہماری ایک تنظیم ہے دعوت اسلامی، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا درخت لگانے کے لیے، بی بی سی نے رپورٹ نہیں دی، اے تے ماشاءاللہ مومنہ دی ٹی وی چینل ہے نا، اس خدا تمہیں غارت کرے حنیف قریشی کی دشمنی میں وہاں چلے گئے ہو کہ تمہاری مت ماری گئی ہے۔ اب دعوت اسلامی نے پچھلے سال ان کے امیر جناب حضرت قبلہ الیاس قادری صاحب متان اللہ تعالی بطول حیات ہی، ان کی جناب انہوں نے جو ہے نا بہت سارے کام کیے، تو ان بہت سارے معاملات میں ایک تھا کہ مسجدیں آپ نے بنانی ہیں۔ اب یہ خاص جماعت پاکستان کی سمجھ رہے ہیں بینڈ تنظیم، ان کا مرکزی بندہ وہ ان کے حق میں نعرے لگاتا ہوا، یہ ویڈیو ابھی آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، اس میں موجود ہے، اور وہ بار بار کہتے ہیں میرے بابا جی نے تے ہن میں کل کہاں لو جی تسی خارجی ہو گئے ہو۔ آئے دن ایسا ہوتا ہے، ان کی ویڈیو ہماری ویب سائٹوں پہ چڑھتی ہے، مثلا طارق جمیل صاحب نے ایک دن پڑھا صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ، تے اساں سارے جناب والا لا دیتا۔ ان کے کئی خطیب ہیں وہ جو نرم درمیانی والی بات کرتے ہیں، ہم سارے اسی طرح غوث پاک کی شان کوئی وہابی بیان کرے ہم اپنے چلا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ یہ غوث پاک کی بات، تو جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو اب اگر میں کروں شیعہ کرے وہابی کرے وہ تو خبر کو ہائی لائٹ کریں گے، اور باقی مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں نے شادی کے حوالے سے اگر بیان دیا ہے یا جشن آزادی کی اس رات کی رنگین تقریب اس کے مخالفت بیان دی ہے، میں خوش ہوں، مجھ سے میرا رب راضی ہو، محمد کی آل راضی ہو۔ یہ تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ ہو رہا ہے، میں بڑا عام ایشو ہے اس وجہ سے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے۔ میں نے ایک لفظ بولا کہ محرم شریف عام
جلدی یار جلدی، وقت بہت، عام دنوں جیسا اونچا بولنا ہے، عام دنوں جیسا نہیں ہے. کیوں؟ آئیے میری بات اگر ہوئی تو پھر یہ ہوگا. علامہ جلال الدین امجدی فرماتے ہیں اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا کے لیے بے شمار مسلمان اب تک شہید کیے گئے، مگر ان تمام میں سید الشہداء امام حسین کی شہادت بے مثل ہے. آپ جیسی مصیبتیں کسی دوسرے شہید نے نہیں اٹھائیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کون سا سنی ہوگا جسے واقع اعلیٰ کربلا کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل مخزون اور آنکھ پرنم نہیں. جسے اس کا غم نہ ہو اس کو بے غم نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم کا غم نہ ہونے کا غم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص ہے اس کا ایمان ناقص ہے. جلال الدین امجدی کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر سال توجہ، ہر جب ان کی تاریخ شہادت قریب آتی ہے، محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، تو پورا ماحول سگوار ہو جاتا ہے. ان کی یاد لوگوں کے دلوں کو تڑپا دیتی ہے. جگہ جگہ ان کے ذکر کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، کھچڑے پکائے جاتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، طرح طرح ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. یزیدیوں کی مخالفت کے باوجود کبھی نہیں مٹے گا. اللہ اور حضرت مخدوم احمد صابر کلیری، وہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جیسے ہی محرم آتا ہے یاد کربلا ان کو تڑپا دیتی ہے. حضرت احمد صابر کلیری وہ فرماتے ہیں ماہ محرم رسید درد و علم تازہ شد، بر دل انسان و جان زخم ستم تازہ شد، ہر کے بر حسین گریہ و زاری کنت، بر سر او از خدا لطف و کرم تازہ شد. فرماتے جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے نا تو ہمارے زخم کیا ہوتے ہیں؟ تازہ ہو جاتے ہیں. اور وہ بندہ جو امام پاک کی یاد میں روتا ہے نا، اللہ کو اس پر خاص لطف و کرم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں بابا مسعود الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا وہ اس عشرے میں سوائے اللہ کی عبادت کے اور حسین کی یاد کے غم اور گریہ کے کچھ نہیں کرنا چاہیے. توجہ ہے. پھر فرمایا کیا تجھے پتہ ہے کہ اس عشرہ میں حضور پر کیا گزری اور آپ کے فرزندوں کو کس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، اور ان بدبختوں نے ان کو پانی تک نہ دیا. اتنا فرمانا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں بابا جی بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہو کر جب گر پڑے تو فرمایا وہ ان بدبختوں کو حیا بھی نہ آئی کہ وہ رسول اللہ کے دکھ کو سوچ لیتے. اب آگے یہ راحت القلوب کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ آپ سنی علماء کی جس کتاب کو دیکھیں جس میں واقع کربلا لکھا ہے، ان کو جب بندہ پڑھتا ہے تو بندے کے آنسو بہ نکلتے ہیں. اور پھر ہمارا یہ مسلمانوں کا عرف ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان مومن ایسا ہے ہی نہیں کہ جیسے ہی محرم شریف شروع ہو اس کو غم کی کیفیت اس پر طاری، بولو غم کی کیفیت طاری نہ ہو. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ بابا جی کے ایک اور ملفوظ مجھے یاد آ گیا، آپ نے فرمایا 10 محرم الحرام کو اور جنگل کی ہرنیاں بھی غم حسین مناتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. دوستان گرامی ذرا سوچیں، ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ کربلا کا یہ سانحہ عائلہ انسان کے دلوں کو کرچی کرچی زخمی کر دیتا ہے. اب ان ایام میں کہ جب پوری امت درد میں ہو اور باقیوں کو چھوڑو، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتاؤ سیدوں پر کیا گزرتی ہے؟ یہ صرف کہتے ہیں جی جائز لکھا ہوا ہے، جائز ہو بندے دیو پترو، ہر کام جائز ہے. ہر جب اگر کرنے کا ہے ہر جائز تو پھر ایسی میں 20 چیزیں پیش کر سکتا ہوں. اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے رسالے میں کہ عرف کی وجہ سے کیسے کیسے کام چھوٹ جاتے ہیں یہ سب کچھ لکھا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اذان دینا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا؟ جلدی جلدی بولو. میں آپ کو کہتا ہوں اٹھو اذان دو، دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میں آپ کو کہوں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور اگر مؤذن اور رسول کی مسجد کا، حضرت بلال حبشی ساری زندگی رسول اللہ کے سامنے اذان دیتے رہے، حضور کا وصال ہوا مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. ہاں کہ جس جگہ جس گلی میں سرکار نہیں ہے وہاں کیسے رہوں، گزارا کیسے کروں. ایک دن حضور خواب میں آئے، فرمایا بلال اکیلے چھوڑ گئے ہوں گے. صبح اٹھے رکھتے صبر باندھا مدینے آ گئے. خلیفۃ المسلمین نے فرمایا سونے بلال تو آ گیا، آج اذان دے. فرمایا امیر المومنین بلال اذان نہیں دے گا، اذان نہیں دوں گا میں.
اتنے میں کسی کو پتا تھا کہ بلال حسنین کی بات نہیں ٹالتے، ایک طرف سے حسن ہے ایک طرف سے حسین ہے، دونوں نے ان کے ہاتھ پکڑے، چاچا آج سناؤ نا وہ اذان جو نانے کے سامنے دیتے تھے۔ ہائے بلال نے کہا ٹھیک ہے میں سناتا ہوں۔ کھڑے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے پورے مدینے میں ایک غوغا، شور، رونا، چیخنا، چلانا مچ گیا، بچے بوڑھے عورتیں سب گلیوں میں آ گئی، اور صحابی فرماتے ہیں اس طرح غم کی کیفیت ہوئی جیسے رسول اللہ کے وصال کے دن تھا۔ آئے ہائے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، اڑ کے دیکھا حضور، بے ہوش ہو کے گر پڑے، ہوش آیا، آنسو پوچھتے ہوئے واپس چلے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اذان دینے سے کہاں روکا گیا ہے؟ لیکن بلال کہتا ہے نہیں، کوئی عشق دیاں بھی گلاں ہوندیاں نے۔ رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل حضرت واشی کو کہا، وہ اسلام لائے اس لیے بادرت کہتے ہیں، حضور نے فرمایا میں تیرا اسلام قبول کرتا ہوں پر پوری زندگی میریاں اکھیاں دے سامنے نہ آئی، کیونکہ تو آئے گا تو مجھے میرے چچا کا شہادت کا وہ دردناک واقعہ یاد آئے گا۔ اب ذرا سوچو اور حضور کیوں نے رحمت للعالمین، لیکن اس کو کہتے ہیں تو نہ، اب بندہ یہاں جائز نجائز اور ان چکروں میں کہے جی یہ کیسے ہو؟ بھائی بات یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امیر حمزہ سے رسول اللہ زیادہ پیار کرتے تھے یا امام حسین سے زیادہ پیار کرتے تھے؟ یقیناً امام حسین سے تو حضرت امیر حمزہ سے کہیں زیادہ ہی پیار ہوگا رسول اللہ کو، ہیں؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عشق اور درد کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ مولوی صاحب فتووں میں نہیں ہوتی ہیں، یہ ہر بندے کا پتر اپنی انسانوں والی طبیعت سے بات سمجھ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عرف میں ہوتے ہو مری علیہ زارے علیہ سارے ہو، اور تم جتنے لوگ بیٹھے ہو، میں خود بتاتا ہوں ہمارے محلوں میں شادیاں رکھی ہوتی ہیں، قریبی رشتہ دار چھوڑ محلے میں فوتگی ہوتی ہے، شادیاں کینسل کر دی جاتی ہیں، کہتے ہیں یار اسی بوئے تے بوئے انہاں دے گھر ماتم ہویا پیا ہے، انہاں دے غم دیاں کیفیتاں نے، تے جناب اساں دے گھر شادیانے بجن، اے کچھ چنگی گل نہیں چلی اس میں تو بات تکاں گے۔ تو چونکہ وہ مرنے والا ہوتا ہی ایسا ہے کہ جس کا غم جو ہے نا کچھ عرصے بعد منتمل ہوتا ہے، پر کربلا والے ایسے دنیا سے گئے ہیں نا کہ زمانہ بیت گیا ہے، ان کا غم کم ہونے کا نام نہیں لیتا، اور ان دنوں میں جب یہ دن لوٹ کے آتے ہیں، غم اور جو ہے نا تکلیف والی کیفیتیں واپس لوٹ کے آتی ہیں، تو ایک طرف پوری امت غم کر رہی ہو، اور جناب آپ کے گھر شادیانے بجائے جاتے ہوں، اور پھر آپ کو عاشق رسول کا لقب بھی دیا جائے، اور پھر دفاع میں ان کی پشت پر ملے بھی کھڑے ہو جائیں، ہیں تو پھر میں ایسی قوم کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتا ہوں۔ میرا فتویٰ سن لو، میں نکاح کو، پیدا ہونے والی اولاد کو حرامی نہیں کہتا، میں بالکل میرا یہ فتویٰ نہیں جو 10 محرم کو شادی کرے یا محرم کے عشرے میں تو وہ اولاد صحیح نہیں ہوتی، جیسے روافظ کا فتویٰ ہے ان کا اپنی جگہ۔ میں کہتا ہوں اولاد حلالی ہوگی، لیکن اگر باپ نے بغض اہل بیت نے وہ شادی کروائی نا تو آگے اس کی پیدا ہونے والی اولاد وہ نسباً ٹھیک ہوگی پر ہوگی یزید۔ ہاں یہ فرق ضرور ہوگا، کیونکہ جب وہ اپنے امی ابے کا شادی کا کارڈ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں نا، وہ دیکھیں گے اچھا میرے باپ کا نکاح 8 محرم کو ہوا، میری شادی ہوئی، فلانا ولیمہ 9 محرم کو کارڈ چھپا، مجھے بتاؤ اس اولاد کو احترام محرم کہاں سے آئے گا؟ اور اویس قادری صاحب آپ ایک سیلیبریٹی ہیں، آپ کے ساتھ لوگ عشق رسول کی وجہ سے، نعتوں کی وجہ سے محبت کرتے تھے، تو آپ کو دیکھ کر کئی لوگ اپنی باتوں کو ٹھیک کرتے ہیں، نہیں عام سادہ لوگ ہیں، کئیوں نے جناب جب ان کے تنقید ہوئی تو لکھ دی، انہوں نے شادی کی، ان پر کروائی، ان پر تنقید ہوئی، کئیوں نے جناب ڈپیاں لگائیں، وہی جناب لو اویس رضا قادری، پتر تسی لاؤ وہی لو اویس رضا، اساں ڈپیاں لائیاں وہی لو حسین ابن علی۔ تمہیں مبارک ہو، تم ایک آل بیت کے بغض کا کام کرنے والے شخص کی ڈپیاں لگاتے ہو اور کہتے ہو ہم اویس رضا کے ساتھ ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کربلا والوں کے ساتھ ہیں، ہم آل محمد کے ساتھ ہیں، ہم محمد کے گھرانے کے ساتھ ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ فیصلہ کرو، تمہیں تمہارا وہ ناخان مبارک ہو، ہمیں آمنہ کے لال کا چاند اور کربلا کا سلطان مبارک ہو۔ جاؤ
تم ہمیں ڈرانا چاہتے ہو کہ میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹوں گا؟ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ دلائل یہ کم ہیں، میرے پاس 20 اور دلائل ایسے موجود ہیں کہ جان بوجھ کر فتنہ پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی شادیاں کرنا یہ اچھا کام، بولو یہ جائز کام نہیں ہے۔ میں نکاح کی حرمت کا فتویٰ نہ پہلے دیا نہ آئندہ دوں گا، لیکن وہ فتویٰ میں نے دے دیا ہے کہ اگر ضد بازی میں، اور میں نے آپ کو بتایا ایمرجنسی کے حوالے سے وہ نکاح ہونا جیسے عدالتی، وہ کئی کڑیاں نس جاندیاں نہ ہو لوگو، میرے کو لیتے کئی بار آیا، عدالت نے کہا ہے لڑکی بھاگ کے آ گئی ہے اور لڑکا تو چونکہ کل عدالت میں پیش ہونا ہے ورنہ پولیس گرفتار کر لے گی، مفتی صاحب نکاح پڑھ دیں، میں جا پر اپنا کام کرو، ایڈے پٹھے نکاح میں پڑھنا ہی کوئی نہ ہے۔ اس واسطے میں نے کہا تھا جنہ دیاں تیاں نسن دا خطرہ ہوئے کہ یار اگر نس جان گیاں تو پھر اساں یار کی کریں گے، بےزتی ہو جانی، چلو انہاں واسطے میں گنجائش کٹ لینا کہ او اگر وہ محرم دے دن چ کرواندے نے تے کروا لیون، تے جنہ دی تیاں بدیاں ہوئیاں نے کہا، جنہ دی تیاں نو ماں باپ دی عزتاں دا خیال ہے، میرے خیال سے اگر 10 15 20 15 مہینہ بعد اگر ان کی شادی ہوئی نا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ رمضان کا مہینہ بھی تو چھٹی کرتے ہو، عید والے دن تو کسی نے شادی نہیں کی ہیں جی، اسی طرح باقی۔ اور پھر حیرت کی بات کرتی ہے، کہتے ہیں جی 18 ذی الحجہ یوم شہادت عثمان ہے، اس دن راضی عید غدیر مناتے ہیں۔ بھائی عید غدیر تو وہ حضرت مولا علی کے اس اعلان جو کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے 18 کو ہوا وہ کرتے ہیں، چلو تمہاری بات مان لیں، جس دن عثمان پاک شہید ہوئے ہیں اس دن حالانکہ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس دن مولا علی کو حضور نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو آپ کہتے ہو اس دن جو خوشی اور عید کرے وہ کون ہوتا ہے؟ رافضی۔ کیا کہتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ رافضی۔ حالانکہ یہ اس سے پہلے کسی ان کی کتاب میں تو لکھا ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہم عثمان کی شہادت کی وجہ سے، کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت کا ڈیٹ ویسے بھی اختلافی ہے، 12 ہے یا 18 ہے، ویسے یہ 7 دنوں کے 7 اقوال موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں جی اس دن یہ نہیں کرنا چاہیے جشن کیونکہ ان کی شہادت کا دن ہے۔ 2 منٹن تو سندے فتوے بدل جاندے نے، اور جس دن عثمان کی شہادت کا دن ہے، حالانکہ کنفرم ڈیٹ قطعی ڈیٹ نہیں ہے، چلو ہم سنیوں کیا مشہور ہے ہم اسی پہ ختم کر لیتے ہیں، اس دن اگر شیعہ اپنے مسلک کے مطابق وہ مولا علی کی اس غدیر خم کے اعلان کا جشن کریں تو تم کہتے ہو یہ عثمان کی دشمنی ہے۔ تو مجھے بتاؤ جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ناسبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس عشرے میں خوشیوں والے کام کرتے ہیں تاکہ عاشقان رسول اور محبان اہل بیت جلیں، تو بتاؤ یار یہاں یہ شادیاں کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ ہم کس نتیجے پر پہنچے؟ کئی کام جائز ہونے کے باوجود فی نفس ہی کئی اور عوامل کی وجہ سے وہ ناجائز ہوتے ہیں۔ اور فتنے کو جگانا، آخری آدھے منٹ کی بات ہے، حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ جو حتیم کعبہ ہے نا، فرمایا یہ اس وقت قریش کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، ہمارے خاندان کے پاس، حضور نے فرمایا کہ وہ یہ اس جگہ بھی کعبہ بناتے، لہذا انہوں نے اس جگہ کو نشان لگا کے چھوڑ دیا کہ اگر بعد میں حلال پیسے ہوئے تو ہم اس کی تعمیر کو باہر لے آئیں گے۔ تو حضور کی شدید خواہش تھی کہ یہ جو کعبہ ہے نا یہ پورا ہو، یعنی حتیم کعبہ بھی، چونکہ یہ کعبے کا حصہ ہے، اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فتح مکہ ہو گیا تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تہاڈی خواہش پوری نہ ہو جاوے، آپ کی خواہش پوری نہ ہو جائے کہ وہ کعبہ وہاں سے دیواریں گرا کے اس کو باہر کر دیا جائے؟ نبی پاک نے فرمایا عائشہ خواہش شدید ہے پر ان قوم کے علا، تیری جڑی قوم ہے نا نوی مسلمان ہوئی ہے، یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، فتنہ پڑ جائے گا، کہیں گے دیکھو محمد کیسا دین لے کے آیا کہ کعبے کو گرا دیا۔ لہذا خواہش کے باوجود عائشہ میں کعبے کی دیوار گرا کر اس جگہ سے بلڈنگ دوبارہ نہیں اٹھاتا جہاں پہلی پرانی بلڈنگ تھی جس کو بعد میں ریموو کر کے تو یہ والا کعبہ بنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں رسول کی خواہش، چلو یار حضور کی خواہش تھی بعد والے پوری کر دیتے، تو وہاں بھی دلیل یہ تھی جدوں حضور نہیں کی تھی اسی کون ہیں،
اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فتنے سے ڈر بچتے ہوئے حضور نے کیا فرمایا؟ فتنہ نہ پڑے، لہذا اپنی ذاتی خواہش اور حضور کی خواہش خدا کی خواہش کی پابند ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کی پابند ہوتی ہے۔ فتنے سے بچنے کے لیے حضور کعبے کی تعمیر کو اسی پچھلے معاملے پہ رکھ دیں، اپنی خواہش کو ترک کر دیں۔ سوچو، یہاں فتنے سے بچنے کے لیے ڈیٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔